حسین یا حسین یا حسین یا حسین اجل 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 یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین اجل 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 یا حسین یا حسین اجل 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 یا حسین یا حسین یا حسین لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أسلم في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود النبي المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد محمود أحمد حبيبنا وحبيب إله العالمين الملقب بطه وياسين مولانا وبالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المقتولين المذبوحين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ صلوات پڑھے محمد والے آغاز گفتگو سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ سرزمین کانودر سے تعلق رکھنے والے وہ 17 افراد کہ جنہوں نے جب اپنے کو پہچان لیا تو دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار فرمایا اور ان افراد کا ہماری نسلوں پر وہ احسان ہے کہ جو ہماری نسلیں کبھی انہیں فراموش نہیں کر سکتی اور یقیناً اس دور میں بڑی قربانیاں دی انہوں نے بڑی محنتیں کیں اور آپ اتنے خوش قسمت ہیں تعمیرات کے اعتبار سے مساجد اور رضاخانوں کے اعتبار سے یا ایجوکیشن کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اتنی محنت نہیں کرنا پڑ رہی ہے جو کچھ وہ شجر لگا گئے تھے اب تم اس کو پھل کی شکل میں استعمال کر رہے ہو
اور اسلام نے یہ کہا ہے کہ دیکھو اگر کوئی احسان کرے تو خبردار احسان شناسی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے احسان کو کبھی فراموش نہ کرنا۔ اور جب تک یہ سرزمین کانودر میں شیعان اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا وجود رہے گا اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا، اس لیے کہ اس قوم پر شہزادی کی دعا کا سایہ ہے۔ جب تک یہاں پر یہ قوم رہے گی بچہ بچہ ان بزرگوں کے احسان کو فراموش نہیں کرے گا۔ یہ فرش عزا انہوں نے بچھایا تھا تو بہت کم تھے، لیکن کل 17 تھے، جو کل قلت تھی وہ الحمدللہ آپ کی بزبان آپ کے قول کے مطابق شاید ملک اور ادر ممالک میں کوئی ایسی کنٹری نہیں ہے کہ جہاں سرزمین کانودر کا کوئی بندہ مومن نہ رہتا ہو۔ کتنی وسعت ہوئی ہے اس قلت میں، اور اللہ نے اس کو کثرت سے تعبیر کیا۔ لہٰذا جو ہمارے محسنین ہیں جنہوں نے ہم تک مذہب شیعہ اثنا عشری پہنچایا، قربانیاں دیں، محنتیں کیں، ہم پر ان کا فرض بنتا ہے کہ سب ہم مل کے ان کے لیے ان کی روحوں کے آرام اور سکون اور جوار معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں اپنے مراتب میں اضافہ کرنے کے لیے ہم سب مل کے دعا کریں کہ پروردگار ان سب حضرات کو کہ جنہوں نے اس راہ میں مصیبتیں اور مشکلیں اٹھائیں، جوار معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں عظمت و وقار عطا فرما۔ پروردگار جو مومنین و مومنات دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے صدقے میں ان کی مغفرت فرما۔ معبود ان کی نسلوں کو اور ان کی اولادوں کو آنے والی جو بھی پریشانیاں ہیں معبود اس فرش جزا کا صدقہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اور آخر میں ایک التماس ہے کہ ان مومنین کے لیے جو کہ 17 تعداد میں تھے، آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان مومنین کی ارواح مقدسہ کو ایصال ثواب فرمائے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جو کمیٹی اور جماعت کے صدر اور سیکریٹری حضرات جنہوں نے ہمارے سماج کی اس کے بعد ذمہ داریاں اپنے دوش پہ سنبھالیں اور خدمت کرتے رہے اور مرحومین ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، میں ملتجی ہوں ان حضرات کے لیے بھی ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ایصال ثواب فرمائیں۔ بلند ترین صلوات بھیجیں عظمت محمد و آل محمد پر۔ سورہ مبارکہ یونس کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں پروردگار کامیابی اور کامرانی کا معیار پیش فرما رہا ہے، اور وہ کامیابی مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے، پوشیدہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کے بغیر اگر کوئی کامیاب ہو جائے تو وہ دنیا کی نظر میں کامیابی ہو سکتی ہے کہ وہ وقتی ہوگی، لیکن اطاعت خدا اور رسول کے نتیجے میں جو کامیابی ہوتی ہے وہ ابدی ہوتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی ہوتی ہے۔ اللہ رسول کی اطاعت وہ عظیم جوہر ہے کہ جو انسان کی زندگی کو
اتنا نکھار دیتا ہے، اتنا نکھار دیتا ہے کہ کامیابیاں اس کے قدم چومتے ہوئے فخر محسوس کرتی ہیں۔ اور آج ہم اور آپ جس شب میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس تاریخ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تاریخ منسوب ہے اس شہزادے سے کہ اگرچہ اس کا نام فہرست معصومین میں نہیں ہے، لیکن بڑے سے بڑا دشمن بھی یہ نہ لکھ سکا کہ عباس کا کوئی لمحہ اطاعت خدا کے باہر رہا ہو۔ ایک اور فرمائیے کیسا ہے وہ؟ قرآن مجید جہاں اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت کا حکم دیتا ہے، وہاں کچھ اور آیات بھی ہیں قرآن مجید میں جو اطاعت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں۔ حکم آیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ یہ صاحبان ایمان سے خطاب ہو رہا ہے کہ صاحبان ایمان، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی اطاعت کرو کہ جو اولو الامر ہیں۔ اللہ کی اطاعت پر کسی کو کوئی جھگڑا نہیں ہے، رسول کی اطاعت واضح ہے، اس پر بھی کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا، لیکن مفسرین جب اطاعت اولی الامر پر آتے ہیں تو اختلاف کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے حاکم اولو الامر ہے، کوئی کہتا ہے بادشاہ اولو الامر ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہمارے ملک کا جو بڑا لیڈر یا منتری یا پردھان منتری ہے وہ اولو الامر ہے۔ یہ سب کتابوں میں لکھا ہے۔ مفسرین نے آج تک دنیا اولو الامر کا فیصلہ نہ کر پائی کہ اولو الامر ہے کون۔ ایک فقرہ میں حضرت ابو الفضل العباس کے حوالے سے کہہ کے آگے بڑھوں گا، دیکھوں گا کہ آج آپ سننے آئے ہیں یا خاموش بیٹھنے آئے ہیں۔ غازی کا ذکر ہوگا انشاءاللہ، اطاعت کے عنوان سے ہوگا، غور فرمائیے گا۔ دنیا آج تک طے نہ کر پائی کہ اولو الامر ہے کون، مگر قسم خدا کی اگر ام البنین کا چاند کربلا میں نہ ہوتا تو پتہ نہ چلتا کہ اطاعت اولو الامر کیسے کی جاتی ہے۔ اور قرآن نے لفظ اولو الامر استعمال کیا، عباس نے اطاعت کر کے بتائی، عباس نے اطاعت کر کے بتائی، یعنی قرآن الفاظ استعمال کر رہا ہے، عباس اسے معنی عطا کر رہے ہیں۔ بتا دیا کہ یہ ہیں اولو الامر جن کی اطاعت کا حکم قرآن نے دیا ہے۔ لہذا بہت سارے جوانوں نے بھی خواہش کی ہے، بچوں نے بھی کی ہے، الحمدللہ جوان بھی قریب ہیں، بچے بھی قریب ہیں، بزرگ تو ان کا کہنا ہی کیا، اللہ ان کو اپنے سایہ عاطفت میں رکھے، سب مہربان ہیں، سب نے یہ تمنا اور مجھ سے اپنی خواہش ظاہر کی ہے کہ آج کے دن مصائب بھی ہوں تو ابو الفضل العباس کے، اور فضائل بھی ہوں تو ابو الفضل العباس کے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ پہلے تمہیداً آپ ذرا سا غور کریں، عین بے الف اور سین کیا ہوتا ہے؟ عباس۔ اس لفظ پر غور فرمائیے گا۔ اپنی گفتگو کو میں 6 مصروں سے شروع کر رہا ہوں۔ آج چونکہ موقع ہے، محل ہے، کچھ لوگوں نے کہا ہے، لہذا اس سے سمجھیے گا کہ یہ عباس جوہر کس کا ہے۔ شاعر نے خراج عقیدت پیش کی ہے، عین کے ساتھ، بے کے ساتھ،
الف کے ساتھ اور سین کے ساتھ، 4 لفظ ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ چن لی خیال میں جو ازل سے علی کی عین۔ غور فرمائیے گا ذان فتح، چن لی خیال میں جو ازل سے علی کی عین، اور شہزادی فاطمۃ الزہرا کا لقب ہے بضعۃ منی۔ کہا نبی نے رسالت کا ٹکڑا، بضع کہتے ہیں جز کو، تو عین آئی علی کی، چن لی خیال نے جو ازل سے علی کی عین، بے بضعت رسول کی عصمت کا زیب و زین۔ اور کریے ذان فتح، بے بضعت رسول کی عصمت کا زیب و زین، اور حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ کے 2 نام ہیں، ایک زمینی نام ہے اور ایک آسمان کا نام ہے، اور دونوں ناموں کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ زمین پر نام کیا ہے؟ محمد، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جانے لگے تو حکم دیا عیسیٰ ان لوگوں کو پیشین گوئی دے دو کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام آسمان میں احمد ہے۔ غور فرمائے ذان فتح، تو یہ الف کہاں سے آیا؟ عین علی کا لیا، چن لی خیال میں جو ازل سے علی کی عین، بے بضعت رسول کی عصمت کا زیب و زین، احمد کا وہ الف کہ سراپا دلوں کا چین۔ وہ آسمانی نام سے الف چھانٹا گیا، احمد کا وہ الف کہ سراپا دلوں کا چین، ایک لفظ بچا سین۔ اور جب غور کریں تو پنجتن میں کتنے نام آ گئے؟ علی کا آ گیا، فاطمہ کا آ گیا، احمد کا آ گیا، 2 بچے، لفظ ایک۔ اللہ نے ایک ایسا لفظ رکھا جو حسن میں بھی ہے حسین میں بھی ہے۔ غور فرمائے ذالک متوجہ ہو گئے؟ چن لی خیال میں جو ازل سے علی کی عین، بے بضعت رسول کی عصمت کا زیب و زین، احمد کا وہ الف کہ سراپا دلوں کا چین، حسنین کی وہ سین کہ نطق دل حسین کہ ہر حرف کائنات کا عکاس بن گیا، دیکھا جو کر کے غور تو عباس بن گیا۔ بلند ترین صلوات بھیجیں حضرت محمد و آل محمد پر۔ اب یہ تو شاعر کے الفاظ میں خراج عقیدت ہوا، اب ذرا ذاکری کے اعتبار سے خراج عقیدت ملاحظہ فرمائیے۔ یہ تو طے ہو گیا، علی کا عین ہے، بضعت الرسول کا بے ہے، احمد کا الف، حسنین کی سین، 5 پنجتن کے 5 حروف نہیں لیے گئے، 4 لیے گئے، اس میں تخصیص ہے، حسن میں سین پائی جاتی ہے، حسین میں بھی سین پائی جاتی ہے۔ یعنی یہ کوئی نہ سمجھے کہ عباس کسی معمولی شخصیت کا نام ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ عباس کسی معمولی شخصیت کا نام ہے، اسی لیے علی نے اللہ کے حکم سے عباس کا نام پنجتن سے مختص کر کے رکھا اور بتا دیا عباس کوئی معمولی شے نہیں، پنجتن کے خلاصے کو عباس کہا جاتا ہے۔ اور
پنجتن کے خلاصے کو عباس کہا جاتا ہے، عین بھی آ گئی بیبی، اور کیوں نہ ہو علی کی دعا کا اثر ہے عباس، اور دعا بھی کیسی؟ کیسی دعا؟ اس سے پہلے وہ روایت جو آپ کو ہر کتاب میں مل جائے گی، جو حضرت ابوالفضل عباس کے حوالے سے ہو یا مولا کائنات کے حوالے سے ہو، کہ ایک دن حضرت علی نے اپنے محمد حنفیہ سے کہا کہ کسی بہادر ترین قبیلے کی عورت کا انتخاب کرو، تلاش کرو۔ غور فرمائیے گا علی کے اس فلسفے پر، کیا کہا؟ کسی بہادر ترین قبیلے کی عورت کا انتخاب کرو۔ کیوں؟ کہ میں اس سے عقد کروں گا۔ کیوں کریں گے؟ مورخین نے لکھا علی چاہتے یہ تھے، علی نے کہا تاکہ ایک بہادر بیٹا پیدا ہو۔ یہ روایت ہے نا، بارہا آپ کی سنی ہوئی روایت ہے۔ تم انساب عرب کے ماہریت حاصل رکھتے ہو اور تم انتخاب کرو۔ کیوں کرو؟ تاکہ ایک بہادر بیٹا پیدا ہو۔ اچھا، یہاں پر تھوڑا سا مجھے ایک اعتراض ہے۔ یہ تو ہے کہ ہاں علی نے کہا ہے کہ ایک بہادر ترین قبیلے کی عورت کا انتخاب کرو، لیکن اس لیے کہ ایک بہادر بیٹا پیدا ہو۔ اما علی کا جو بیٹا ہوگا وہ بہادر ہوگا۔ ہائے ہائے، غور فرمائیے گا، کیا امام حسن علیہ السلام بہادر نہیں تھے؟ 3 دن کی بھوک اور پیاس میں امام حسین نے وہ کربلا میں جہاد کیا ہے، تلوار نکال کے اور پکارا ہے کہ بھیا عباس اٹھ، اور 57 برس کے مجاہد کا جہاد دیکھ۔ کیا ان کی بہادری میں شک ہے؟ کیا حضرت علی اکبر علیہ السلام کی بہادری میں کسی کو شک ہے؟ ہمیں جانے دو، کربلا میں کوئی مجاہد کمزور نہ تھا۔ علی کی کوئی بھی اولاد ہو وہ بہادر ہوگی۔ تو پھر یہ فقرے جو تاریخ میں ہے تاکہ بہادر ترین بیٹا پیدا ہو، یہ کہاں سے جوڑ دیا گیا؟ دیکھیے، 2 چیزیں ہیں۔ اس فلسفے سے راز اٹھا جب علم نے ترقی کی، جب سائنس نے ترقی کی۔ 2 چیزیں ہیں، ایک علم اور ایک عصمت، اور ایک علم اور ایک شجاعت۔ بہت غور فرمائیے گا، ایک علم اور اس کے مقابلے میں عصمت، اور ادھر علم آئے اور اس کے مقابلے میں شجاعت۔ شجاعت، علم اور عصمت جب آپس میں متصل ہوتے ہیں تو امامت پیدا ہوتی ہے۔ غور کریے گا عزیزان محترم، علم اور عصمت جب آپس میں متصل ہوتے ہیں تو امامت پیدا ہوتی ہے، اور علم اور شجاعت جب آپس میں متصل ہوتے ہیں تو وفا پیدا ہوتی ہے۔ وفادار نہیں، اگر کوئی ابوالفضل عباس کو وفادار کہتا ہے تو وہ انصاف نہیں کرتا۔ وفادار تو وہ ہے جو عباس سے وفا کرے۔ عباس وفادار کا نام نہیں، عباس وفا کا نام ہے۔ عزیزو، جب علوم علم الہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذریعے سے مرکز عصمت و طہارت فاطمہ زہرا سے بلا فضل ہوا، تو
حسنین کی صورت میں امامت پیدا ہوئی، اور جب مرکز علوم نبوی علی کے ذریعے مرکز شجاعت فاطمہ کلابیہ ام البنین سے متصل ہوا تو عباس کی صورت میں وفا پیدا ہوئی۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ علی 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 عباس کی شکل میں وفا آئی ہے۔ عباس وفادار نہیں ہے، عباس وفا کا نام ہے۔ اور یہ جوہر خصوصیت جو اللہ رب العزت نے عباس کو عطا کیے، یہ کہاں سے کیوں عطا کیے؟ اس لیے کہ عباس نتیجہ ہے دعائے حیدر کرار کا۔ ایک دن پردہ شب کی تاریکی میں حضرت علی نے مصلی عبادت بچھا دیا، نماز کے بعد دست دعا بلند کیے کہ پروردگار مجھے عباس دے دے۔ براہ راست میں نے یہ فقرہ آپ تک کہہ دیا، پہنچا دیا، آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا، ساری فضیلتیں سمٹ گئیں۔ پروردگار کون مانگ رہا ہے؟ علی۔ کس سے مانگ رہا ہے؟ خدا سے نہیں، اب ذرا لفظوں کو لفظوں سے ملا کے چلوں گا۔ کون مانگ رہا ہے؟ علی۔ کس سے مانگ رہا ہے؟ علی سے۔ ہائے ہائے، غور فرمائے ذات محترم، کس سے مانگ رہا ہے؟ علی سے۔ کس کو مانگ رہا ہے؟ اپنی مثل، علی کے مثل ایک علی مانگ رہا ہے۔ ہائے ہائے، غور فرمائیے ذات محترم، بس فرق اتنا ہے، ایک مانگنے والا علی ہے، ایک دینے والا علی ہے، اور ایک آنے والا علی ہے۔ ایک مانگنے والا علی، ایک دینے والا علی، اور ایک آنے والا علی۔ اور علی نے ہاتھ پھیلائے ہیں تو مطالبہ اپنی زندگی میں پہلی بار کیا ہے، ورنہ پوری زندگی گواہ ہے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی، کبھی کچھ مانگا ہی نہیں، ہمیشہ دیتے گئے علی، اللہ سے کچھ نہ مانگا۔
اس کے حکم کے مطابق اس کو دیتے گئے. اس نے نمازیں مانگی، علی نے پیش کر دیں. اس نے سجدوں کا مطالبہ کیا، علی نے اس کی بارگاہ میں پیش کر دیا. حد یہ ہے کہ ایک دن تو اتنی بات آگے تک پہنچ گئی کہ علی سے علی کا نفس مانگ لیا. علی نے کہا پروردگار تو جب مانگنے والا ہے تو یہاں کنجوسی نہیں ہوگی. 40 خون کی پیاسی تلواروں کے سائے میں علی لیٹ گئے، رات بھر لیٹے رہے. اللہ نے ملائکہ کو جبریل کو آیتیں لے کے بھیجا کہ ہم نے علی کا نفس لے لیا، اپنی رضا دے دی. جو کچھ اللہ مانگتا گیا علی دیتا رہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب علی کے دستے دعا بلند کیے ہوئے ہوں گے تو استجاب ہونے والی دعاؤں کے دروازے کھل گئے ہوں گے. اس لیے کہ جس نے آج تک اپنے لیے کچھ نہ مانگا وہ پہلی بار کچھ مانگ رہا ہے. پہلی بار کچھ مانگ رہا ہے. اچھا، اگر آپ کسی دروازے پہ جا کے بار بار مانگیں تو ایک نوبت وہ آئے گی کہ آپ کو دیکھتے ہی دروازہ بند کر دیا جائے گا. میں یہ تو کل بھی آیا تھا، یہ تو پرسوں بھی آیا تھا. اور اگر کوئی زندگی میں بس ایک مرتبہ آپ سے مطالبہ کرے اور آپ کی یہ خواہش ہو کہ کاش اس نے مجھ سے کچھ مانگا ہوتا، تو آپ کی خواہش کے بعد وہ زندگی میں ایک مرتبہ آپ سے کسی چیز کا مطالبہ کرے تو بتائیے آپ اپنی عطا میں کوئی کنجوسی کریں گے؟ نہیں. مگر اللہ کی بارگاہ میں علی نے جب بھی دستے دعا بلند کیے ہمیشہ غیروں کے لیے، وہ مانگتا گیا، علی پیش کرتے گئے. اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آدھی رات گزرنے کے بعد ناگا علی کے ہاتھ اٹھتے ہیں کہ پروردگار مجھے ایک بیٹا دے دے. اور جب علی نے پہلی بار یہ دعا کی ہوگی تو اب مجھے بتاؤ، جب دینے والے نے بیٹا دیا ہوگا تو کیا فضیلتوں میں کوئی کمی رکھی ہوگی؟ کوئی فضیلتوں میں کمی نہیں رکھی. ہر فضیلت ہر اعتبار سے کامل و مکمل. اور جب کوئی کمی نظر نہ آئی بس ایک شکوہ رہ گیا کہ مقام حضرت عباس کم نہیں ہے کمل، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جانا. صلوات پر دے محمد آل محمد پر. پلاتی دودھ جو زہرا. اللہ نے ہر فضیلت سے متصف کر کے بھیجا شہنشاہ فضائل و مناقب کا. ولادت ہوئی، اس گھر میں پرورش ہو رہی ہے حضرت ابو الفضل عباس کی کہ جہاں باپ کو دیکھو تو وہ بھی معصوم، بھائیوں کو دیکھو تو وہ بھی معصوم. اور روایتیں لکھتی ہیں اتنی یگانگت ہے، اتنی یکسانیت ہے. شعبان کے مہینے میں، شعبان کی 3 تاریخ کس کی ولادت؟ امام حسین علیہ السلام کی. اور 4 شعبان کو حضرت عباس کی ولادت. یعنی دنیا یہ سمجھتی ہے، کربلا میں آئیے 10 محرم کو حضرت عباس کی شہادت اور 10 محرم کو امام حسین کی شہادت ہے کہ نہیں؟ دنیا سمجھتی ہے کہ صرف کربلا میں ساتھ رہے، مگر ہم کہتے ہیں کہ ولادت بھی ساتھ میں ہے، شہادت بھی ساتھ میں ہے. آئے تب بھی ساتھ، ایک ہی مہینہ، گئے تب بھی ایک ہی مہینہ.
کتنے خوش قسمت ہیں حضرت ابو الفضل عباس کے حسین نے انہیں جھولا جھلایا ہے. ہائے ہائے، غور کریں عزیزان محترم، امام حسن علیہ السلام نے جھولا جھلایا ہے. یہ کون شخصیتیں ہیں جو عباس کو جھولا جھلا رہی ہیں؟ کیا یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جس گھر میں یہ پیدا ہوئے تو گہوارے تو لٹکائے گئے، جھولے تو ہلتے رہے، مگر جھلانے والے کوئی نظر نہ آئے؟ جھولے تو ہلتے نظر آئے مگر جھلانے والے دکھے نہیں. تو لوگوں نے کہا کہ حسنین کا جھولا جھلاتا کون ہے؟ تو نبی نے کہا تمہیں نہیں پتا، آسمان سے ملائکہ آتے ہیں حسنین کا گہوارہ جھلانے کے لیے. حسنین کی عظمتوں کو لاکھوں سلام کہ آسمان سے ملک زمین پہ جھولا جھلانے آتا ہے. مگر ایک امتیاز قیامت تک یاد رکھیے گا عزیزو، جسے ملک جھولا جھلائے اسے حسنین کہتے ہیں، جو حسنین کو جھولا جھلائے وہ عباس کہا جاتا ہے. جسے حسنین جھولا جھلائے وہ ہے ابو الفضل عباس. حضرت ابو الفضل عباس جسے حسنین نے جھولا جھلایا ہے. یہی وجہ ہے، کسی سے پڑھا نہیں، کسی کے آگے زانوے ادب طے نہیں کیا. ایک روز علی نے اس کا معائنہ کرایا، بیٹھا ہے شہزادہ سامنے. علی نے کہا بیٹا کہو ایک. عباس مسکرائے، کہا بابا ایک. پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا کہو بیٹا دو. عباس خاموش خاموش. بتائیے آپ اگر اپنے بیٹے سے ایسا کہیں گے تو جھٹ سے ایک کہے گا، اس کے بعد فوراً دو کہہ دے گا. لیکن جیسے ہی حضرت علی علیہ السلام نے کہا بیٹا کہو ایک، کہا ایک، کہا کہو دو. عباس خاموش ہو گئے، آگے دو نہیں کہا. علی نے پوچھا کہ میرے لال دو کیوں نہیں کہتے؟ کہ بابا میں پہچانتا ہوں کہ آپ کا مقصد کیا ہے. غور کریں عزیزان محترم، بابا میں سمجھتا ہوں آپ ہی کی آغوش کا پلا ہوا ہوں، آپ ہی کی دعا سے آیا ہوا ہوں. بابا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا مقصد کیا ہے. کہ میرے لال تو میرے ذہن کو پڑھ رہا ہے تو ذرا زبان سے بتا دے مقصد کیا ہے. کہ بابا مقصد یہ ہے، اس لیے دو نہیں کہہ سکتا. جس زبان سے اللہ کو ایک مانا اس سے دو نہیں کہہ سکتا. بابا جس زبان سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا عباس نے، اب اس کے بعد آپ امتحان لے رہے ہیں نا. عباس دو نہیں کر سکتا، یہ علم کا مرحلہ ہے. اللہ اکبر. شجاعت، بہادری، شہ سواری، فنون جنگ، یہ کوئی کمال نہیں تھا عباس کا. عباس کے حوالے سے ایک میسج اپنے نوجوانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. طاقت پر فخر نہیں کیا کبھی، اپنی بہادری و شجاعت پر کبھی فخر نہیں کیا. عباس کے معنی کیا ہیں؟ بفرا ہوا شیر. مگر طاقت پر کبھی بھروسہ نہیں کیا، اس کو کبھی درمیان میں نہیں لائے. عباس کی طاقت اتنی تھی کہ جو لشکر علی تلوار سے روکتے تھے عباس تنہا نظروں سے روک دیتا تھا. اتنی بہادری اور طاقت و سورمائی کہ لوگوں میں چرچا ہو گیا تھا، گھبراتے تھے لوگ. مگر کبھی اپنی طاقت کو سہارا نہ بنایا، ہمیشہ طاقت کو پیچھے رکھا، اطاعت کو آگے رکھا. طاقت کو پیچھے رکھا، اطاعت کو آگے رکھا. اس لیے کہ عباس اس کردار کا نام ہے جو طاقت ہونے کے بعد بھی رضائے آقا کا منتظر ہے، اپنے آقا کی اطاعت میں غرق ہے. لہذا کبھی طاقت پر بھروسہ ہی نہیں کیا.
مگر علی کی دعا، اور فقط دعا ہی نہیں، زہرا کی تمنا، وصیت کی ہے زہرا نے کہ آپ میرے بعد ایک شادی کیجئے گا تاکہ بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کا ساتھ دے۔ یہ فقرے ہیں روایتوں میں۔ مگر علی نے دعا کی، اللہ نے ہر فضیلت و کمال سے متصف کر کے عباس کو آغوش علی میں عطا کر دیا۔ علی نے اپنی باہوں میں لیا، زینب نے دور سے دیکھا، دوڑتی ہوئی جھولے کے قریب آئی، بابا اللہ نے مجھے چاند سا بھائی عطا کیا ہے۔ لہذا سب سے پہلے علی نے زینب کے حوالے عباس کو کر دیا۔ زینب بار بار پیار کرتی تھی، خوش ہوتی تھی، فخر کرتی تھی، چاند سا بھائی، یعنی حسن اور حسین جیسے بھائی پاکے بھی جو عباس پہ ناز کرے، عباس پر ناز کرے تو اس کا مطلب ہے کوئی فضیلت تھی۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دیکھا کہ بیٹی زینب اپنے چھوٹے سے بھائی کو گود میں لے کے پیار کر رہی ہے۔ ایک فقرہ کہا جو تاثر میں ڈوبا ہوا تھا، زینب بہت پیار کرتی ہے اپنے بھیا سے۔ کہ کیوں نہ بابا، یہ چاند سا بیٹا ہے۔ تو حسین نے کہا، علی نے کہا، زینب پھر آج سے میں نے تیرے پردے کا نام عباس رکھ دیا، جب تک یہ رہے گا تیرا پردہ باقی رہے گا۔ مجھے ابھی مصائب نہیں سنانا ہے، اپنی گفتگو کو تھوڑا آگے بڑھانا ہے۔ علی نے اپنی شجاعت کا ایک منظر دکھایا ہے جنگ صفین میں، کربلا سے پہلے۔ اور اگر علی اپنے بیٹے کو وہ موقع نہ دیتے تو شاید دنیا اسے مانتی یا نہ مانتی کہ عباس کتنے بہادر تھے۔ جنگ صفین کس سے لڑی گئی؟ ابو سفیان کے بیٹے سے، اور بہت طویل پوری روایتیں ہیں، پوری کہانی ہے جنگ میں کیا کیا ہوا، وہ ساری باتیں نہیں، صرف حضرت ابو الفضل عباس کے حوالے سے چند فقرے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 11 برس کا سن تھا جنگ صفین میں، اور بعض کتابوں میں ہے کہ 14 برس کا سن تھا حضرت ابو الفضل عباس کا جنگ صفین میں۔ آج کے بچوں کو دیکھیے اور 14 سال کا سن ذہن میں رکھیے اور احساس کریے کہ 14 سال کے بچی کا سن یا اس کا باڈی یا اس کا جسم کیا ہوتا ہے۔ 14 برس کا سن، جنگ صفین۔ حضرت علی علیہ السلام نے ایک بار قمبر کو آواز دی، قمبر ذرا زرہ لے کے آؤ۔ حضرت قمبر زرہ لے کے آئے، عباس کو بلایا، عباس کے دوش پر علی نے زرہ ڈالی۔ اب تاریخ نے لکھا کہ علی نے اپنی زرہ جب عباس کو پہنائی تو 14 سال کے سن میں علی کی زرہ عباس کے بدن پر چست آئی۔ اللہ، اور جب فٹ نہ آ سکی عباس نے انگڑائی لی، اور جیسے ہی عباس نے ایک مرتبہ انگڑائی لی تو آدھی زرہ کٹ کے ادھر گر گئی، آدھی زرہ ادھر گر گئی۔ علی نے اپنے لال کا یہ جلال اور یہ طاقت کو ملاحظہ کیا، محمد حنفیہ کو بلایا، کہا میرے لال محمد حنفیہ ذرا نقاب لے کے آؤ، کہیں میرے چاند کو نظر نہ لگ جائے، کہیں میرے چاند کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ لہذا نقاب لائی گئی، عباس کو نقاب لگائی گئی، اور کہا میرے لال آج تجھے اپنی بہادری کا منظر دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔
سامنے لشکر ہے دشمن کا، تلوار صف اول میں رہے، نگاہیں صف آخر میں رہیں، اور عباس جب تک تو تلوار نہ روکنا جب تک علی تیرے پاس نہ آ جائیں۔ حضرت ابو الفضل عباس بجلی کی طرح گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ امام حسن بھی ہیں جنگ صفین میں، امام حسین علیہ السلام بھی ہیں جنگ صفین میں، اور مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ہیں جنگ صفین میں۔ حضرت عباس پہنچے، اب جو پہنچے تو جو سامنے آیا وہ ایسا گیا کہ آج تک پلٹ کے نہ آیا۔ گردنیں کٹتی رہیں، لاشیں گرتے رہے۔ معاویہ کا لشکر پریشان ہو گیا، آخر اس نقاب کے پیچھے ہے کون؟ بڑی کوششیں کی کہ کہیں سے کوئی چہرہ دکھ جائے، کوئی اثر مل جائے، کوئی پہچان پتہ چل جائے، مگر نقاب لگائی تھی علی نے۔ عباس کو کہیں سے دیکھ کر کوئی پہچان نہ پایا، اور جب گردنیں کٹتی رہیں، لاشیں گرتے رہے، تو معاویہ کے لشکر میں ایک شور اٹھا کہ یہ میدان میں کوئی اور نہیں، علی آ گئے ہیں، علی آ گئے ہیں میدان میں۔ اور جب یہ خوف، یہ شور کی آوازیں معاویہ ابن ابو سفیان کے خیمے میں اس کے کانوں سے ٹکرائیں، علی کا کردار دیکھو دوستو۔ تعریف یہ نہیں کہ دوست بولیں اچھا ہے، تعریف یہ ہے کہ دشمن کہیں، دشمن تعریف کریں۔ جب یہ اس کے کانوں میں گئی کہ لوگ چیخ رہے میرے لشکر والے علی آ گئے، خیمے سے نکلا، ایک نیزہ لیا، بلندی پہ گیا، وہ کہو بدقسمت افراد کیسا شور مچا رہے ہو، علی میدان میں آ ہی نہیں سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں معاہدہ توڑ سکتا ہوں، مگر علی پر اتنا بھروسہ ہے کہ وہ عہد نہیں توڑ سکتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ علی کا سب سے بڑا دشمن کہہ رہا ہے۔ خبردار، مجھے یقین ہے، اپنی بکواس بند کرو، خاموش ہو جاؤ، علی میدان میں نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے۔ کہ کاٹ تو ایسی ہے کہ جیسے علی کی ہے، تلوار تو ایسے گھوم رہی ہے کہ جیسے علی کی۔ اب ایک مشورہ دیا، اچھا اگر پہچاننا ہے تو میں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ چاروں طرف سے ایک اس کا سرکل بناؤ، ایک دائرہ بناؤ، اور اس سرکل کو اس کے قریب تنگ کرتے چلے جاؤ، اور یہ آتے ہوئے لشکر کی تلواروں کو دیکھے گا، اگر نہ بھاگے تو علی، ہائے غور کریے کیسا محترم، اور اگر بھاگ جائے تو پھر فیصلہ ہو گیا یہ علی نہیں ہے۔ لہذا تاریخ نے لکھا کہ لشکر نے اسی طریقے سے گھیرہ بندی کی اور اس گھیرے کو چاروں طرف سے تنگ کیا، اور کرتے کرتے جیسے ہی لشکر قریب آیا، روایت نے لکھا کہ غازی نے ایک مرتبہ لپک کے اپنی تلوار کو نکالا۔ دنیا اپنے رہوار پر بیٹھ کے لڑتی ہے، عباس زین پر کھڑا ہو گیا اور بجلی کی طرح تلوار گھمائی۔ تلوار گھوم رہی تھی، تلوار تو نہ دکھ رہی تھی مگر سر گرتے ہوئے دکھ رہے تھے۔ جو قریب آیا کرتا چلا گیا، جو قریب آیا کرتا چلا گیا، لشکر چیختا ہوا بھاگا۔ بھاگو، اب یقین ہو گیا یہ علی ہے، اب اس بات کا یقین ہو گیا یہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو علی ہی ہے۔ چاروں طرف شور ہونے لگا کہ علی نے معاہدہ توڑ دیا، علی نے معاہدہ شکنی کی۔ ہمارا طے یہ ہوا تھا کہ کوئی بھی حاکم میدان میں نہیں آئے گا، علی اپنے خیمے میں رہیں گے اور ہمارا حاکم اپنے خیمے میں رہے گا، لیکن علی نے معاہدہ توڑ دیا اور میدان میں آ گئے۔ علی کے خیمے تک یہ خبر پہنچی، علی نے کہا محمد حنفیہ ذرا میرا دلدل سجا، میرا رہوار آمیز کر،
دلدل تیار ہوا، علی نے اپنے چہرے پہ بھی نقاب ڈالی اور بجلی کی طرح میدان میں آئے، اور آنے کے بعد عباس سے کچھ فاصلے پہ کھڑے ہو کے پورا لشکر معاویہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے۔ اب جو عباس سے کچھ فاصلے پہ ہٹ کے اپنی نقاب کو الٹا تو سب حیران ہو گئے اور چیخ کر کہنے لگے ایک علی سے بچنا تو مشکل تھا، یہ تو دو دو علی ہے۔ ایک علی سے تو بچنا محال تھا، یہ تو ادھر بھی علی ہے ادھر بھی علی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب تو لگ رہا ہے کہ قیامت سے پہلے اس لشکر پر قیامت آ جائے گی، مگر علی نے یہ فکرے سنے، بغیر کسی کی طرف متوجہ ہوئے اپنے آگے بڑھتے گئے اور ابو الفضل عباس کے رہوار سے رہوار کو ملایا۔ لشکر معاویہ سب باندھے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ علی نے دائنے ہاتھ سے نقاب کو الٹ کے کہا یہ علی نہیں، علی کی دعا عباس ہے، پہچان لو۔ تم علی کا کیا مقابلہ کرو گے جب علی کے 14 برس کے بیٹے کا مقابلہ نہ کر سکتے ہو؟ اب جو حضرت ابو الفضل عباس کا چہرہ سامنے آیا، گھبرا گئے لوگ، اب کیا ہو؟ اتنا بہادر، اتنا سورما، اتنا شجاع، کسی ایک وار نے بھی اس کی خطا نہیں کی۔ اب یہ طے ہوا کہ ایسا کرو کہ ایک ایک بہادر اس کے مقابلے میں بھیجو۔ صفین کے میدان میں ایک بڑی اونچی شخصیت تھی، اس کا نام تھا ابن شاسا، بہت بہادر تھا، یعنی گویا وقت کا مرہب تھا۔ بعض کتابوں میں اس کے 7 بیٹے ہیں اور بعض کتابوں میں اس کے 3 بیٹے ہیں، اور سب اپنے بیٹوں کو سب کے سب بہادر تھے، جنگ صفین میں لے کے آیا تھا۔ لوگوں نے جب شجاعت حضرت ابو الفضل عباس دیکھی تو کہا کہ ابن شاسا کو بھیجو، سب سے بہادر وہی ہے، وہ تو کام ختم کر دے گا۔ گئے لوگ اور کہا ابن شاسا یہ 14 برس کا بچہ ہے۔ کہنے لگا میری توہین ہے کہ میں اس بچے سے لڑنے کے لیے جاؤں، میری توہین ہے، 14 برس کا بچہ کہاں اور میں کہاں؟ پورا عرب میری مذاق بنائے گا، اگر مار دیا تب بھی اور اگر مر گیا تب بھی، میں نہیں جاتا۔ سب نے کہا کہ آپ جانتے نہیں ہو، ابھی دیکھا نہیں ہے۔ کہا کتنا بھی صحیح، کچھ بھی صحیح، مگر میں اس کے مقابلے میں نہیں جاؤں گا۔ کہا پھر کیا ہو؟ کہا میں تنہا نہیں آیا ہوں، میرے 3 بیٹے بھی میرے ساتھ ہیں، لہذا کسی بھی میرے بیٹے کو بھیج دو۔ اس نے ایک بیٹے کو بلایا اور اس کو بھیج دیا۔ بڑے تنتنے سے ابن شاسا کا بیٹا حضرت عباس کے سامنے آیا، سر غرور بلند، تلوار کو بل دیتا ہوا، اور آیا، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ تلوار دیکھ رہے ہو؟ کہا دیکھ رہا ہوں۔ کہ یہ تلوار میں ایسے چلاتا ہوں کہ پہلے سوار کی گردن پہ مارتا ہوں اور جب سر ہوا میں اڑ جاتا ہے تو اس کے سر کو کیچ کر لیتا ہوں۔ عباس کہنے لگے ٹھیک ہے جو تو کرتا ہے کر۔ رجز پڑھ چکا ہے ابن شاسا کا بیٹا، عباس نے کوئی رجز ہی نہیں پڑھی، خاموش۔ اس پر ہیبت طاری ہو گئی، یہ کچھ بولا نہیں، خاموش ہے۔ لہذا بات کو آگے بڑھانے کے لیے کہتا ہے اے صاحبزادے پہلے تم وار کرو پھر میں کروں گا۔ عباس نے مسکرا کے کہا پاگل، میرے وار کے بعد پھر نہیں آتا ہے، غار کرے ظالم حضرت، میرے وار کے بعد پھر نہیں آتا، تجھے اپنی حسرت و تمنا نکالنا ہے تو نکال لے، میرے وار کے بعد پھر نہیں آتا، تو نے جو کہا ہے وہ کر۔
تاریخ کہتی ہے اس نے وار کیا اور عباس نے بجلی کی طرح وار کو کاٹا. ایک وار کیا، 2 وار کیے، 3 وار کر چکا، اور ابوالفضل عباس بجلی کی طرح مچلتے رہے، اپنے وار کو کاٹتے رہے. ایک مرتبہ دہن سے نکلا سنبھل. جتنی دیر میں کہا کہ سنبھل، تاریخ نے لکھا کہ ابن شاسا کے بیٹے کی گردن ہوا میں اڑی. عباس نے پشت فرس کو چھوڑا، ہوا میں اچھلے، اور ابن شاسا کے بیٹے کے سر کو بالوں سے پکڑا. مڑے علی کی طرف، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف مڑے. علی نے دیکھا، مسکرائے. برابر میں مفسر قرآن عبداللہ جناب ابن عباس کھڑے ہوئے تھے. شانے پہ ہاتھ مار کے کہا، ابن عباس میرے بیٹے کی جنگ دیکھ کے کچھ یاد آیا؟ ابن عباس کہتے ہیں مولا خندق یاد آ گئی. ہائے ہائے، بے غور کریں ظالم محترم، مولا خندق یاد آ گئی. کہ کیسے؟ کہ جب عمر ابن عبدود نے خندق میں توہین خیمہ رسالت کی تھی اور آپ اس کے مقابلے میں گئے تھے، آپ نے اس کی گردن پہ وار کیا تھا، سر ہوا میں اڑا تھا، آپ نے کود کے اچھل کے پکڑا تھا، اور جب پکڑا تھا تو عالم یہ تھا کہ آپ کی تلوار سے بھی خون ٹپک رہا تھا، اس کے سر سے بھی خون ٹپک رہا تھا. وہ منظر مجھے یاد آ گیا. اور جب آپ کے اس خون کو ٹپکتے ہوئی صدا کو لوگوں نے دیکھا تو نبی سے کہا یا نبی اللہ، علی اترا رہے ہیں. نبی نے کہا خاموش، اللہ کو علی کا یہ اترانا پسند ہے. اے ابن عباس، جیسے اللہ کو میرا اترانا اور ادا پسند تھی، غازی کی یہ ادا علی کو پسند ہے. غازی کی یہ ادا مجھے پسند ہے. لہذا ختم ہو گیا قصہ، چلا گیا، دنیا سے اٹھ گیا. دوسرا بیٹا آیا، وہ بھی گیا. تیسرا آیا، بڑے تنتنے سے کہتا ہے، ایک ہاتھ میں نیزہ ہے اور ایک ہاتھ میں تلوار، سر پر خود، دوش پر زرہ. کہتا ہے دیکھو میں تنہا نہیں لڑتا اپنے مد مقابل سے، ایک ہاتھ میں نیزہ رکھتا ہوں اور ایک ہاتھ میں تلوار رکھتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ کہ مد مقابل کے پیٹ میں نیزہ چبھوتا ہوں اور پھر اسے ہوا میں اڑاتا ہوں، اور جب نیچے گرتا ہے تو اس کو کمر سے 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیتا ہوں. حضرت عباس نے کہا تو پھر تو اپنا رجز نہیں پڑھ رہا، ایسا لگ رہا ہے کہ تو اپنی سزا خود معین کر رہا ہے. اور فرمایا ظالم تو اپنی سزا، اپنا طریقہ قتل خود مجھے بتا رہا ہے. لہذا تاریخ نے لکھا کہ اس نے نیزے کو ہوا میں اچھالا. ایک مرتبہ حضرت ابوالفضل عباس جب 3 حملے اس کے کاٹ چکے تھے، پلک جھپکتے ہی اس کے نیزے کو اس سے ہاتھ سے چھینا اور اس کے پیٹ میں چبھویا، ہوا میں اچھالا. تاریخ نے لکھا زمین پہ گرتے گرتے 2 حصوں میں بڑھ گیا، آدھا ادھر گرا آدھا ادھر گرا. پھر ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس کے شانے پر علی نے ہاتھ مار کے کہا ابن عباس کچھ یاد آیا؟ کہا مولا جنگ احد یاد آ گئی. کہا کیسے؟ کہا جب نبی آپ کا، اللہ کا نبی زخمی تھا، ایک کافر آگے بڑھا تھا، اس کے ایک ہاتھ میں نیزہ تھا، ایک ہاتھ میں تلوار تھی، نبی کے پیٹ میں چبھو کے اٹھانا چاہتا تھا، آپ آگے بڑھے تھے. اسی طرح سے آپ نے اس کے نیزے کو اس کے پیٹ میں چبھو کے ہوا میں اڑا کے بیچ سے کاٹا تھا. مولا مدتوں بعد جنگ احد کا نقشہ عباس نے لمحوں میں پیش کر دیا. ابن شاسا نے سنا کہ میرے 3 بیٹے مار دیے اس لڑکے نے. بل کھاتا ہوا چلا، اکڑتا ہوا چلا، گھمنڈ سے چلا، اور جب آیا تو تاریخ نے لکھا کہ سر پر 2 خود پہنے تھا، دوش پر 2 زرہ پہنے تھا، 2 تلواریں تھیں، 2 ڈھال لے کے آیا تھا.
اور آتے آتے کہنے لگا صاحبزادے اب تم بچ کے نہیں جا سکتے، اس لیے کہ میں 2 کھود پہن کے آیا ہوں، 2 تلواریں لے کے آیا ہوں، 2 زرہ ڈال کے آیا ہوں، 2 ڈھالیں لے کے آیا ہوں۔ عباس نے مسکرا کے کہا فکر نہ کر، بہت جلد تو بھی 2 میں بٹ جائے گا، تو بھی 2 جگہ تقسیم ہو جائے گا۔ لہذا حملہ کیا اور علی کا بیٹا ابو الفضل عباس پھرتی اور چستی کے ساتھ آگے بڑھا، اپنے رہوار کی رکابوں پر کھڑا ہو گیا اور چشم زدن میں ابن شاسا کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ دونوں خود کٹے، سر کٹا، دہن کٹا، گلا کٹا، سینہ کٹا، شکم کٹا، اور کمر پہ آ کے تلوار کو روک کے علی کی طرف دیکھا۔ نہ جانے باپ بیٹوں میں کیا اشاروں میں بات ہوئی، تلوار کو آہستہ سے ترچھا کیا، آدھا ابن شاسا ادھر آدھا ادھر گر گیا۔ علی نے پھر ابن عباس کے شانے پہ ہاتھ مارا، ابن عباس کچھ یاد آیا کہ مولا خیبر یاد آ گیا، کہ کیسے کہ مولا مرحب بڑا مغرور اکڑتا ہوا آیا تھا، آپ نے سر پہ تلوار ماری تھی، سر کاٹا، خود کاٹا، سر کاٹا، شکم کاٹا، سینہ کاٹا، اور جیسے آپ نے مرحب کو لمحوں میں 2 کر دیا، ایسے ہی عباس نے خیبر یاد دلا دی۔ بس دوستو زیادہ وقت ہو جائے گا اگر میں آگے بڑھوں گا، ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے بہت جنگیں لڑیں، اور ان جنگوں میں جو سب سے ممتاز ترین جنگیں ہیں، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ خیبر، کتنے دنوں تک لڑی گئی ہیں یہ جنگیں۔ مگر علی جب خیبر میں تھے تو خیبر والے جوہر دکھائے، علی جب احد میں تھے تو احد میں فقط ایک جنگ کا جوہر دکھایا، اور علی جب خندق میں آئے تو ایک جوہر دکھایا۔ یعنی علی جنگ بدر و احد کے طویل عرصے میں اپنے جوہر دکھانے کے لیے زمانے کا انتظار کرتے رہے، تو جو 3 جنگوں میں 3 جوہر دکھائے اسے علی کہتے ہیں، اور جو ایک جنگ میں احد بھی دکھائے، خیبر بھی دکھائے، خندق بھی دکھائے، اسے عباس کہا جاتا ہے۔ صلوات پر دے محمد آل محمد پر، اسے عباس کہا جاتا ہے، اسے علی کی دعا کہا جاتا ہے، اسے باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ بس دوستو، اللہ نے ہر فضیلت، ہر کمال سے متصف کیا تھا حضرت ابو الفضل عباس کو۔ یہی وجہ تھی جو لوگ جنگ صفین میں تھے علی کے مقابلے میں، انہی کی نسلیں تو کربلا میں آئی تھیں۔ سب جانتے تھے کہ ہر ایک سے بچا جا سکتا ہے، مگر اس کی نگاہی ہمیں ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ بہادر، وہ سورما، وہ شجاع، مگر ضبط کتنا، صبر کتنا۔ اگر ہیبت سے کوئی لرز جائے، اگر چہرے کی جلالت سے کوئی مرعوب ہو جائے تو یہ اللہ کی عطا ہے۔ عباس اس کو مرعوب کرنا نہیں چاہتے۔ کمال اس لیے ملے کہ وہ پہلا فقرہ میں پھر دہراؤں کہ مانگنے والا بھی علی، دینے والا بھی علی، آنے والا بھی علی۔ اسی لیے جب شہرت ہوئی تو علامہ پیام اعظمی نے کیا خوبصورت انداز میں یہ 6 مصرے کہے
کہ نکلے پدر کے ساتھ مدینے میں جب کبھی، ہیبت سے پڑ گئی صفِ باطل میں تھر تھری۔ غل تھا کہ باپ بیٹے کی صورت ہے ایک سی، ارے دیکھو علی کے ساتھ ہے ایک چھوٹا سا علی۔ ہر صفت میں باپ کا تیور دکھائی دے، جس سم سے دیکھیے اسے حیدر دکھائی دے۔ وہ جوہر، وہ فضیلت اللہ نے عطا کی تھیں، مگر کوئی ایسا طاقت والا ہو، کوئی ایسا سورما اور بہادر اور غازی ہو، اور جس کی ضمانت اس نے اپنے ذمے لے لی ہو، جس کی حفاظت کا وعدہ کر لیا ہو، اور اگر وہ اسے پورا نہ کر سکے تو بتائیں اس کے دل میں کتنی حسرتیں رہی ہوں گی۔ ڈھال بن کے آئے تھے امام حسین کا، ڈھال بن کے آئے تھے زینب کی چادر کا، اور یہی وجہ ہے کہ حسین کی شہادت سے پہلے حضرت ابوالفضل عباس شہید ہو گئے۔ بس دوستو آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ ایک گزارش ہے، وقت کافی ہو چکا ہے، جب تک میں مکمل مصائب آپ کی خدمت میں نہ بیان کر سکوں جب تک آپ اپنی جگہ سے اٹھیے گا نہیں، نوحہ کریے، اس لیے کہ آج آخری رات ہے اور 34 برس کے جوان کا ماتم کرنا ہے، ام البنین کو اس کے لال کا پرسہ دینا ہے۔ کون عباس؟ جس کی تمنا دل کی دل میں رہ گئی، بازوؤں میں طاقت بھی تھی، قوت بھی تھی، بھروسہ بھی تھا، مگر حسرت ادھوری رہ گئی۔ عزیزوں، میں نے ایک کتاب پڑھی تھی، اس میں ایک روایت میں نے پڑھی تھی، بہت دیر روتا رہا تھا۔ وہ کتاب ورزق اور عالم ارواح کے متعلق لکھی گئی تھی، روحوں کے متعلق۔ جب وہ عالم دین لکھتے لکھتے اپنا خواب بیان کرتے کرتے عالم خواب میں بتاتے ہیں کہ جب میں وادی سلام میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی حسین اور جمیل نوجوان اپنی کمر سے تلوار لگائے ہوئے ٹہل رہا ہے۔ انہوں نے ہادی سے پوچھا، یہ کون ہے جو ابھی تک فوجی لباس پہنے ہوئے ہے، اپنی کمر میں تلوار لٹکائے ہوئے ہے؟ تو آہستہ سے اس کے ہادی نے اس سے کہا، خاموش ہو جا، یہ کوئی اور نہیں، کربلا کا وہ مجاہد ہے جس کی جنگ کی حسرت دل میں رہ گئی۔ ابھی تک وہی مجاہدوں والا لباس اور وہی ہتھیار سجایا ہوا گھوم رہا ہے۔ عزیزوں کیسے حضرت ابوالفضل عباس نے اس بات کو برداشت کیا ہوگا، یہ ابوالفضل عباس جانے، مگر اطاعت کے باہر جا نہیں سکتے۔ عزیزوں، 9 محرم کی شب ابوالفضل عباس کے مصائب۔ کون عباس؟ زینب کا سہارا عباس، سکینہ کی ڈھارس عباس، ام کلثوم کا ذریعہ عباس، حسین کا بازو عباس۔ کربلا میں بار بار حضرت ابوالفضل عباس آئے ہیں اجازت کے لیے، اور جب کوئی نہ رہا تو حسین نے کہا، بھیا تم تو لشکر کے علمبردار ہو۔ تو عباس نے کہا، آقا وہ لشکر ہی کہاں کہ جس کا میں علمبردار ہوں۔ اب تو سب رخصت ہو گئے، سب نے ساتھ چھوڑ دیا، اب لشکر نہیں رہ گیا۔ آقا کہاں ہے وہ لشکر؟ ابھی یہ دونوں بھائیوں میں گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ایک مرتبہ عباس کے کانوں میں کسی بچی کے علاتش کی آواز آئی۔ حسین نے متوجہ کیا، عباس
یہ جنگ کا وقت نہیں ہے، بچے پیاس سے رو رہے ہیں۔ عباس کوئی تو پانی کی سبیل کرو۔ یہ ایک وہ طریقہ اختیار کیا امام حسین نے کہ عباس کا ذہن جنگ کی طرف سے ہٹا کے بچوں کی پیاس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ آئے ابو الفضل عباس، دیکھا بھتیجی ہے، ہاتھ میں خالی کوزہ ہے، بنی ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچے سکینہ کے پیچھے پیچھے ہیں، اور کہتے ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس، اور سکینہ سب سے کہتی ہیں آؤ میرے چچا کے پاس آؤ، ہمارے خشک ہونٹ دیکھ کے ہمارا چچا ضرور پانی لائے گا، ہم اپنے چچا کو اپنے خالی کوزے دکھائیں گے، اپنے خشک ہونٹ دکھائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ میرا چچا ضرور